اللہم صلی علی سیدنا شافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، سیدنا و مولانا شافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ذکر خیر ہے یہ اس سے منسوب ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو اسم مبارک ہے سیدنا شافی، اس کے 4 معنی ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا مطلب ہے وہ ہے کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمانے والے ہیں، اور جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ جل شانہ کے اذن سے ان کی عطا سے شفا عطا فرمانے والے ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں آپ کی یا جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام شفا عطا فرماتے ہیں۔ جو جس کا تیسرا معنی ہے، اگر ہم سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 129 پڑھیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو یہ اسم مبارک ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے قلوب کا، ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرمانے والے ہیں، یعنی کہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، جو اس کا چوتھا معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ باکمال سے، حضور علیہ السلام کی صحبت سے، آپ علیہ السلام کے علم و حکمت سے، آپ علیہ السلام کی دعا اور توجہ سے ہر مومن، ہر بندہ جو ہے وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ سراپا معجزہ ہیں، اور ان میں سے جو ایک حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے وہ شفا ہے۔ یہ در علی شان جو ہے، جہاں اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی نوازا جاتا ہے، جہاں اپنوں کو شفا ملتی ہے وہاں سے غیروں کو بھی شفا ملتی ہے، اور جس کو کسی در سے خیر نہ ملی، در در کا بیکاری بنا، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس کو اگر شفا ملی ہے یا خیرات ملی ہے تو حضور علیہ السلام کے 2 آستان مبارکہ سے ہی شفا ملی ہے اور شفا ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ارحم کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ غزوہ احد کے اندر یہ اگلی صفوں میں مجاہدین کے ساتھ مل کر کفار سے مقابلہ فرما رہے تھے کہ ایک تیر ان کے حلق میں لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالنے کی بڑی کوشش فرمائی، پر وہ تیر اس طرح لگا آپ کے حلق مبارک میں کہ وہ نہ نکل سکا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ پاک جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر قربان جائیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو سراپا معجزہ اور شافی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیر میری جہاد کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، بہت کوشش سے نہیں نکلا۔ حضور علیہ السلام نے وہ تیر نکالا اور اپنا لعاب دہن شریف وہاں زخم پر لگایا۔ اللہ لعاب دہن شریف لگنے کی دیر تھی، میرے اللہ جل شانہ نے ایسا کرم فرمایا کہ فوراً شفا عطا فرما دی، اور وہ حصہ جہاں پہ وہ تیر لگا تھا، وہ زخم تھا، وہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن شریف کی برکت سے ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی یہاں زخم تھا ہی نہیں۔ یہ تو وہ دربار ہے جہاں کسی سائل کو نہ نہیں ہوتی، یہ وہ در ہے جہاں سے جسمانی اور روحانی مریض شفا پاتے ہیں۔ معجزات رسول علیہ السلام میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ میرے کریم علیہ السلام کے در پر ہر ایک کو شفا ملی ہے، اپنوں کو ملی ہے اور غیروں کو ملی ہے۔
اب اللہ والو، جو احباب، جو خواتین و حضرات بدنی بیماریوں سے تنگ ہیں، دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ نارمل آتا ہے لیکن دوائی سے فرق نہیں پڑتا، یا ایسے حضرات جو روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تعویذات کر کے، عملیات، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، عاملین کو پیسہ دے دے کے یعنی کہ اکتا گئے ہیں، یا جادو ہے یا بندش ہے یا جو بھی معاملات ہیں ان کی کاٹ کرواتے ہیں، پھر دوبارہ جادو ہو جاتا ہے، نظر بد ہے، کالی نظر ہے، حسرت کی نظر ہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، یعنی کہ عاملین سے آپ اکتا گئے ہیں کہ اب پیسہ بھی بہت ضائع کر دیا ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے، آرام نہیں مل رہا، تو جب آپ سب حضور علیہ السلام کے دربار علی شان پہ جائیں گے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، حضور علیہ السلام کے در علی شان کی طرف رجوع کریں گے، حضور علیہ السلام کو اپنا دکھ اور درد بیان کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم میرے آقا جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہم جیسے دکھیوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے باعث رحمت بھی ہیں، باعث راحت بھی ہیں اور باعث شفا بھی ہیں۔ اللہ والو، یہ جو درود شافیہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا شافن، اللہم صلی علی سیدنا شافن، اللہم صلی علی سیدنا شافن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے جیسے آپ درود شافیہ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم کرم ہوتا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم پڑتی جائے گی اور جس پر نگاہ باکمال پڑ گئی وہ بیماریاں نہیں رہیں گی، جہاں نگاہ کرم پڑی، جہاں پہ حضور علیہ السلام کی مبارک توجہ پڑی، وہاں بیماریاں نہیں رہتی، وہاں بلائیں نہیں رہتی، بلائیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے ٹل جائیں گی، وبائیں ہیں، آفات و بلیات ہیں، وہاں کچھ بھی پریشانی وبا بلا نہیں رہے گی، وہاں کرم ہی کرم ہوتا جائے گا، رحمت ہی رحمت ہوتی جائے گی، سلامتی ہی سلامتی ہوتی جائے گی، کیونکہ جس پر حبیب علیہ السلام کی کرم اور عطا اور رحمت ہو گئی، نگاہ عنایت ہو گئی ہے، اس پر اللہ کی بھی رحمت ہو گئی ہے۔ ایک نقطہ ہے کہ جس پہ اللہ پاک جل شانہ کرم نہ فرمانا چاہے، جس کو اپنی رحمت سے خاص حصہ نہ عطا فرمانا چاہے، اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے در پہ بھیجتا ہی نہیں ہے، یا اس کو درود پاک کی توفیق عطا ہی نہیں فرماتا، اور جس پر رحمت فرمانی ہوتی ہے اسے درود کی توفیق دے دیتا ہے، اسے حضور علیہ السلام کی یاد میں رونے کی، تڑپنے کی، استغاثہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو نقطہ یہی ہے کہ اللہ والو، جب پہلے رب قبول فرما لیتا ہے، پھر اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات علی شان پر بھیج دیتا ہے کہ اب تو میرے حبیب پر درود پڑھ، یا میرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ دے کے مجھ سے مانگ۔ گھریلو لڑائیاں جھگڑے ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، روحانی مسائل ہیں، یا ایسا گھر جہاں پہ مرگی کا مریض ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، یا جناتی مریض ہے اس پہ حاضری ہوتی ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، یا اسیب ہے یا بندش ہے، تو دن رات کیا ہے کہ درود شافیہ پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شافن، اللہم صلی علی سیدنا شافن۔ اور کس طرح پڑھنا ہے کہ 1.25 لاکھ کی نیت کر کے، 1.25 لاکھ کی نیت کر کے آپ درود شافیہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شافن۔ اچھا، ایک اور وضاحت سن لیں کہ جو اللہم صلی علی سیدنا شافن ہے، یہ درود شافیہ صغیر ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ درود شافیہ جو صغیر ہے، یہ آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پاکی اور ناپاکی، وضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ وضو میں پڑھیں، پاک صاف ہو کے پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے مصروفیت میں پڑھ سکتے ہیں، منہ کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح ایک درود شافیہ کبیر ہے، اس کی جو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ والو، درود شافیہ جو کبیر ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے نفی اثبات آتا ہے، لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں چلتے پھرتے پڑھنا، کام کاج کرتے پڑھنا، ناپاکی میں پڑھنا، بے وضو پڑھنا فائدہ کم دے گا، نقصان زیادہ دے گا۔
تو درود شافیہ جو کبیر ہے یہ آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ صبح پڑھ لیں توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ فجر کے بعد، اور ایک تسبیح سونے سے پہلے پڑھ لیں توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ باوضو نماز عشاء کے بعد۔ اس طرح نفی اسباب کا جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب نفی اسباب کے آگے درود پاک آ جائے گا تو سب سے جو افضل ذکر ہے، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابھی اتنا افضل ذکر ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں گے اور ساتھ میں حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کی تکرار کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا شافی، یہ درود شافیہ صغیر ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، یہ درود شافیہ کبیر ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شافیہ صغیر ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے مثال کے طور پہ درود شافیہ کبیر پڑھنا ہے، یعنی کہ جس میں نفی اثبات ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف کا حصار بھی کر لینا ہے۔ جو درود شافیہ صغیر ہے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود شافیہ کبیر ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ کے 3 دفعہ درمیان میں آیت الکرسی پڑھیں گے، اپنا حصار کر لیں گے، حصار کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں گے جہاں جہاں آسانی سے ہو سکے، پھر اپنے اس کمرے کا حصار کریں گے جہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اپنے تصور میں گھر کا پورے کا حصار کر لیں، گھر والوں کا بھی، اپنی دکان مکان فیکٹری جو بھی آپ کا کاروبار ہے اس کا بھی حصار آپ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ درود شافیہ کبیر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب وہ حضرات جو پڑھیں گے کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی کہ میری بیماری ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، یا مجھ پہ جادو ٹونا ہے، مجھ پہ آسیب ہے، نظر بد ہے، اثرات ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ تو 1.25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھیں گے اور 7 نصاب مکمل کریں گے۔ کتنے؟ 7 نصاب۔ ایک جو نصاب ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ جب مکمل ہو جائے، پہلی مرتبہ تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، بانٹ دیں۔ دوسرا نصاب مکمل ہو، جیسے جیسے نصاب مکمل ہوتے رہیں آپ اللہ کی راہ میں وہ بانٹتے رہیں۔ میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ 3 سے 4 نصاب آپ پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پہ کرم فرما دے گا، آپ کے وہ معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے آپ کے سارے معاملات بالکل سرے سے کلیئر ہو جائیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ خیرات کر دینی ہے۔ ہاں، اب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ہمارے اوپر بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، وہ حضور علیہ السلام کی عطا کے لیے، حضور علیہ السلام کی محبت کو پانے کے لیے جو ہے وہ دن رات صبح و شام 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھیں گے۔ اب درود شافیہ کبیر کیسے پڑھنا ہے، صغیر کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ صغیر جو ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شافی، یہ آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہرگز درود شافیہ کبیر جو ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، یہ وضو کے بغیر، نہ پاکی میں نہیں پڑھنا، وضو کے بغیر نہیں پڑھنا، اور حصار کیے بغیر نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے جیسے 1.25 لاکھ مکمل ہوتا جائے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے جائیں، اور ہر جمعرات آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ با آواز بلند اپنا حصار کریں، اپنے گھر والوں کو حصار کر کے اپنے گھروں میں درود شافیہ کی محفل سجائیں، اللہم صلی علی سیدنا شافی، اللہم صلی علی سیدنا شافی، اللہم صلی علی سیدنا شافی۔ اکیلے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ساتھ مل کے نہیں پڑھتا تو اکیلے پڑھ لیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، اتنی آواز میں پڑھنے کے کمرے سے باہر آواز نہ جائے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی بھی درود پاک کا ذوق و شوق رکھتی ہے، پڑھنے کی جو ہے نا وہ شوقین ہے، تو سارے احباب جو ہے مل جل کر بیٹھے جمعرات کو وضو کر کے بیٹھ جائیں، صفے بنا کے
ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر کے اللہم صلی علی سیدنا شافی اس ورد کو کرتے رہیں. آدھا گھنٹہ کرنا ہے، گھنٹہ کرنا ہے، 15 منٹ کرنے ہیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے. جب اس طرح آپ لوگ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان پر درود پاک پڑھتے رہیں گے تو جو کسی مقصد کے لیے پڑھنا جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے، جادو جنات کے لیے، اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اور جو ویسے پڑھنا چاہتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. درود شافیہ صغیر اگر صبح شام پڑھیں گے ایک ایک تسبیح، اور درود شافیہ جو کبیر ہے ایک تسبیح صبح پڑھیں گے ایک تسبیح شام پڑھیں گے حصار کے ساتھ، اور درود شافیہ صغیر یہ سارا ہی آپ 1.25 لاکھ میں شامل کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا جو فرق ہے وہ میں نے الگ الگ آپ کو بتا دیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور کامل محبت عطا فرمائے، ادب والی محبت عطا فرمائے، اور ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان پر درود پاک پڑھنے والا بنائے. ایسا کرم اللہ پاک ہم پہ فرما دے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور ہی کو مانگنے کے لیے درود پاک کے نذرانے بڑھ چڑھ کر پیش کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنے آس پاس میں بھی دعوت درود دیں، محافل درود منعقد کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تا دم مرگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبان پہ اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کے ساتھ اس میں مبارک آئے، درود و سلام آئے، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.